بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، اور اس آیت کا نام آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں طالوت اور جالوت کا ذکر کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہو گیا۔ اس میں شروع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت آپ کے سامنے آیت الکرسی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور بھاری نہیں اللہ کو اس کا تھامنا، ان دونوں کا تھامنا، زمین اور آسمان کا تھامنا اللہ کو بھاری نہیں۔ وہو العلی العظیم، سب سے برتر عظمت والا ہے۔ علی العظیم، سب سے برتر، بلند، عظیم، عظمت والا ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے آیت الکرسی کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا تھامنے والا، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور ایسا کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے، اس کے علم میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ اللہ ہی اگر چاہے تو اور بات ہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں، اس کی کرسی وسیع ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اس کو بھاری نہیں ہے، اور وہ برتر، سب سے برتر عظمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ خلاصہ تفسیر آیت کریمہ کی یہ ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے تمام دنیا کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند دبا سکتی ہے، اسی کی مملوک ہے
مملوک ہیں، سب جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور ایسا کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے تمام ظاہر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے علم میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت بھاری معلوم نہیں ہوتی ہے۔ وہ عالی شان، عظیم الشان، برتری والا ہے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر کا خلاصہ ہے۔ معارف اور مسائل اور خاص فضائل آیت الکرسی کے یہ ہیں کہ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات ذکر کیے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سب سے افضل ترین آیت فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سب آیات سے افضل ترین آیت فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تمہارا علم ایسا ہے جو کہ بابرکت ہے، اور تم نے میری بات کا صحیح جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ایک ملکہ دیا تھا، اور قرآن پڑھنے کی وہ جاذبیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے خود قرآن کریم سننے کی درخواست کی تھی کہ آپ مجھے قرآن کریم سنائیے، تو وہ کہنے لگے تھے کہ اللہ کے نبی، جبکہ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخواست کی ان سے قرآن کریم سننے کی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جائے گی، یہ پکی بات ہے کہ شیاطین جنات اس گھر کے اندر بسیرا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز مانے نہیں، یعنی موت کے علاوہ
جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ موت کے فوراً بعد جنت کے آثار، جنت کی راحت اور آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آیت کے عظیم ترین ہونے کی کہ اس آیت میں اللہ کی توحید، ذات اور صفات کا ایک عجیب و غریب اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت اور جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا۔ جی ہاں، اللہ کی ذات کے اندر وہ رعب اور جلال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا پارہ نمبر 30 کے آخر میں، جو یہ سورہ نبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے رعب اور جلال کا یہ حال ہے کہ اس کے سامنے کوئی چونچرا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ ہی اجازت دے تو وہ بات الگ ہے، بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا۔ ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہے، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ ساری دنیا اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے اور باقی رکھنے اور اس کا نظام قائم رکھنے سے اس کو نہ کبھی تھکان ہوتی ہے اور نہ کبھی سستی آتی ہے، اور ایسے علم کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی اور چھپی چیز کا کوئی ذرہ باہر نہ رہے۔ یہ سب چیزیں آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے اس آیت کریمہ کے عظیم ترین ہونے کی۔ یہ اجمالی مفہوم ہے۔ اب اس آیت الکرسی کے الفاظ میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، الگ الگ ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کی توحید اور عظمت کا صحیح تصور ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو کہ صرف عبادت کے لائق وہی ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ دیکھیے، اس آیت یعنی آیت الکرسی کے اندر 10 جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ان 10 جملوں پر ہم بہت ہی اختصار کے طور پر، اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے۔ اس آیت الکرسی کا پہلا جملہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہو ہے۔ دیکھیے، اس جملے میں سب سے پہلا لفظ اللہ ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، جو باقی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں اور اللہ کی صفتوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام وہ لفظ اللہ ہے۔ تو لفظ اللہ اسم ذات ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ جس کے معنی آتے ہیں، اللہ کے معنی آتے ہیں وہ ہستی جو تمام کمالات کی جامع ہو اور تمام نقائص سے پاک ہو۔ لا الہ الا ہو میں اسی ذات اور اسی ہستی کا بیان ہے کہ عبادت کے قابل اس ہستی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر فٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر فٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی
اس لفظ کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ نہ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر فٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس لفظ کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس لفظ کو الگ الگ کریں، الف الگ، لام الگ، ہو الگ، تو تب بھی اس لفظ کے الگ الگ حرف اللہ ہی کی پہچان بتلاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ ایک ایک لفظ کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اس لفظ کو توڑا مروڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ہم اس لفظ کو الگ الگ کرتے ہیں تب بھی اس لفظ کے الگ الگ حرف سے اللہ ہی کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ ہی کی پہچان بتلاتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ تمام صفاتی ناموں کو جامع ہے۔ ایسا لفظ ہے یہ لفظ اللہ جو اپنے اندر تمام صفاتی ناموں کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا سب سے افضل اور سب سے برتر ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، 99 نام ہیں، اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وغیرہ وغیرہ 99 نام ہیں، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن جو تمام صفاتی ناموں کو جامع ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ذات واجب الوجود حقیقی معبود کا نام ہے۔ اللہ ذات واجب الوجود حقیقی معبود کا نام ہے۔ اس کی اصل الہ ہے، اس کی جو اصل مادہ آتا ہے وہ الہ ہے، جس پر الف لام داخل کر کے بعد حمزہ کو حذف کر کے دونوں لاموں کو ملا دیا گیا ہے، دونوں لاموں کا ادغام کر دیا گیا ہے۔ القاموس الوحید صفحہ نمبر 132 پر یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ذات واجب الوجود حقیقی معبود کا نام ہے۔ القاموس الوحید صفحہ نمبر 132 پر یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ نام ہے ایسی ہستی کا جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہو۔ دوسرا جملہ اس آیت کریمہ کا ہے الحی القیوم، جس کے معنی عربی زبان میں زندہ کے آتے ہیں۔ الحی زندہ کے آتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں یہ لفظ لا کر یہ بتلانا مقصد ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالاتر ہے۔ قیوم، الحی القیوم، قیوم قیام سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں وہ ہستی جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ لفظ قیوم اللہ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیز خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو وہ دوسرے کو کیا سنبھال سکتی ہے؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم کہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا نام قیوم ہے تو عبد القیوم کہنا چاہیے، یعنی قیوم کا بندہ۔ تو جو لوگ صرف قیوم قیوم کہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو جملے ہوئے۔ آیت کریمہ کا تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں، جو نیند کے ابتدائی اور شروعاتی آثار ہوتے ہیں۔ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ
اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم کے معنی مکمل نیند کے۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بری، منزہ اور پاک ہے۔ پچھلے جملے میں یہ لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات، آسمان و زمینوں اور علم سمانے والی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ساری کائنات اسی کے سہارے پر قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے، ہمارا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس جملے میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا، انسان کو اس بات پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ مثل اور مثال سے بالا تر ہے، اس کی قدرت کے سامنے یہ سارے کام کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے تھکان کا سبب ہو سکتے ہیں، اور اس کی ذات پاک تمام تھکان، نیند اور اونگ سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ آیت کریمہ کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس جملے کے شروع میں لفظ لہو کا جو لام ہے وہ تملیک کے معنی میں ہے، مالک بنانے کے معنی میں ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، جس طرح چاہے اس کے ساتھ تصرف کرے۔ دیکھیے جو تیسرا جملہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ مفسرین نے اس جملے کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے خدائی نظام کو سنبھالنا چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ خدائی نظام نہیں سنبھال سکتے، تو انہوں نے ضد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ ایسا کرو کہ ایک ہاتھ میں کٹورا لو، اس میں پانی رکھو اور پوری رات کھڑے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا اور رات کو کھڑے ہو گئے۔ جب آدھی رات گزری تو اونگ آئی، اونگ آنے کی وجہ سے پیالہ ان کے ہاتھ سے گرا اور پانی بکھر گیا، تو فوراً جیسے ہی پیالہ ہاتھ سے گرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیالے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہا، فوراً غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ اب پیالے کو اٹھا کر دوبارہ سے ہاتھ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کائنات کے نظام کو وہی سنبھال سکتا ہے جس کو نہ اونگ آ سکتی ہو اور نہ ہی نیند آ سکتی ہو۔ تو یہ تیسرا جملہ تھا۔ چوتھا جملہ یہی ہے کہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اب جس طرح چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ تصرف کر سکتا ہے، کمی زیادتی کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوکنے والا نہیں ہے۔ پانچواں جملہ اس آیت کریمہ کا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس جملے میں چند نکات ہیں، چند باتیں ہیں۔ پہلی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اسے اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے گا اس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی سفارش کر دے،
اللہ کے سامنے کوئی شخص کسی کی سفارش کر دے، لیکن اس میں بھی اس آیت کریمہ کے جملے میں 5ویں جملے میں یہ بات بتلا دی گئی، یہ بات واضح کر دی گئی کہ سفارش بھی وہی شخص کر سکتا ہے بارگاہ عزت میں جو اللہ کے مقبول بندے ہوں اور اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت بھی دے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ مقبول بندے ہوں گے جن کو خاص طور پر شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کی بغیر اجازت کے کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محشر کے دن سب سے پہلے ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ سب کا احاطہ کیا جا سکے۔ بہرحال اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سفارش کرنے والے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ چھٹا جملہ ہے آیت کریمہ کا، یعلم ما بین ایدیہم، یعنی اللہ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات سے باخبر ہے۔ ساتواں جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہی خود جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ آٹھواں جملہ آیت کریمہ کا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت ایک روایت کے اندر ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں انگوٹھی کا کوئی حلقہ پڑا ہوا ہو۔ تو جیسا کہ بہت بڑے چٹیل میدان میں انگوٹھی کے حلقے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی تمام آسمانوں اور زمینوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اور نواں جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، یعنی اللہ کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت کوئی بھاری معلوم نہیں ہوتی ہے۔ 10واں جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ یہ کل کے کل 10 جملے ہیں آیت الکرسی کے، جن میں حق تعالی شانہ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہر عزت اور عظمت کا مالک اور سزاوار وہی ہستی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ کی توحید کا مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر توحید کے عقیدے کو اچھی طرح سے جمائے رکھے اور زیادہ سے زیادہ توحید کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔